الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 48 ترجمہ کنز العرفان۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ آیت مقدسہ میں لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، یعنی اے بنی اسرائیل قیامت کے دن اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی شخص کسی کافر کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کافر کے بارے میں کسی کی کوئی سفارش مانی جائے گی اور نہ اس کافر سے جہنم کے عذاب سے نجات کے بدلے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کفار سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور کر کے ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ آیت مبارکہ بنی اسرائیل کے بارے میں، اور دوسرے لفظوں میں ہم سمجھیے کہ جو کافر ہیں ان کی سفارش نہ مانی جائے گی، نہ کسی اور کی ان کے حق میں قبول کی جائے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی، نہ ان سے معاوضہ لیا جائے گا، مگر مسلمان کے بارے میں نہیں، مسلمان کے بارے میں سفارشیں قبول ہوں گی، علماء سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، حفاظ کرام سفارش کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کیا ہی کہنے، احادیث مبارکہ اس ضمن میں کثرت سے موجود ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ جو سفارش نہیں قبول کی جائے گی اس آیت مقدسہ میں، اس سے مراد یا ان کی مدد نہیں کی جائے گی، کافر مراد ہیں۔ مگر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو گنہگار ہوں گے، مسلمان بھی جو گنہگار ہوں گے، جو غلطیاں کوتاہیاں کریں گے، جو نافرمانیاں کریں گے، انہیں اس سے بالکل بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سزا سے بالکل مبرہ ہیں۔ تو اس ضمن میں تفسیر ابن کثیر کے حوالہ سے کچھ سبق کے لیے، نصیحت کے لیے پیش کیے دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انعامات کا ذکر فرمایا، اس کے بعد روز قیامت کے شدید ترین انتقام سے ڈرایا۔ یوم سے مراد قیامت کا دن ہے۔ لا تجزی نفس عن نفس، پہلی میں نے تفسیر صراط الجنان سے وہ پیش کی تھی، اور یہ تفسیر ابن کثیر سے، اور اس کا مقصد بھی پیش کرنے کا میں نے عرض کر دیا ہے کہ لا تجزی نفس عن نفس، کوئی شخص کسی کو نفع نہیں دے سکے گا، اور ایک یعنی ہم اپنے محاسبے کے لیے ایک نصیحت لیں تو پھر یہ کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی گنہگار کسی دوسرے کا بوجھ۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا منہم یومئذ
شأن یغنی، ہر شخص کو ان میں سے اس دن ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے سب سے بے پرواہ کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ عبس کی آیت نمبر 37 تھی۔ ایک اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہوا جازی عن والدہ شیئا۔ اے لوگو، ڈرتے رہا کرو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے کہ نہ بدلہ دے گا، نہ بدلہ دے سکے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے، اور نہ ہی بیٹا بدلہ دے سکے گا اپنے باپ کی جانب سے کچھ بھی۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 تھی۔ تو یہ بلیغ ترین مثال ہے کہ باپ بیٹا بھی ایک دوسرے کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں گے۔ دوبارہ سے دہرا دوں، ولا یقبل منہا شفاعتوں سے مراد جو یہ آیت مبارکہ میں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کفار کی سفارش قبول نہیں ہوگی، ان سے کوئی فدیہ، ولا یؤخذ منہا عدل، یعنی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو کفار سے کچھ نہیں قبول کیا جائے گا، مگر مسلمان کے لیے سفارش ہے۔ پھر بھی اپنا محاسبہ رکھتے ہوئے قرآن کی آیات کو مد نظر رکھنا ہے، جس طرح میں نے یہ پیش کی کہ باپ بیٹے کا بدلہ، بیٹا باپ کا بدلہ، اور اسی طرح پچھلی جو آیت مبارکہ تھی کہ بندہ ویسے ہی خوف ہے خدا کی وجہ سے دوسرے سے جن سے ہم دنیا میں محبت کرتے سے بالکل ایک قسم کا بے نیاز سا ہو جائے گا، اسے اپنی فکر لاحق ہوگی۔ تو اس ضمن میں ایک یہ بھی پوائنٹ جو صراط الجنان کے حوالے سے بہت ہی نصیحت آموز ہے کہ شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا، یہ بہت عجیب ہے، اس معاملے سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی رحمت میں امید رکھنی چاہیے، مگر اس امید پر کہ میری سفارش کر دی جائے گی۔ تو شفاعت کی امید پر گناہ، اللہ کی پناہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کافر کو نہ کوئی کافر نفع پہنچا سکے گا اور نہ کوئی مسلمان کافر کو نفع پہنچا سکے گا۔ اس دن شفاعت صرف مسلمان کے لیے ہوگی۔ دیگر آیات میں بیان ہوا، البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اچھے ڈاکٹر کے مل جانے کی امید پر کوئی زہر کھا لے، یا ہڈیوں کے ماہر ڈاکٹر کے ملنے کی امید پر گاڑی کے نیچے آ کر ساری ہڈیاں بدن کی تڑوا لے۔ تو بڑا احمق انسان ہوگا۔ اس میں اشارہ کر دیا گیا ہے مسلمان کے لیے کہ شفاعت کی امید پر گناہ نہ کیا جائے۔ گناہ ڈائریکٹلی بھی، ویسے بھی غلطی سے بھی پناہ ہی مانگنی ہے ہم نے کہ ہم نے کسی گناہ کی طرف نہیں جانا، اس راستے کی طرف نہیں جانا، اس ایسی آزمائش کی طرف نہیں جانا جس میں کوئی راستہ ایسا گناہ کا کھلتا ہو کہ ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔